السلام علیکم۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد کی نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو فضل قرار دیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں سونا شرط ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اس میں سونا شرط نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ سوتے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو لگے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکے گا تہجد کے وقت، تو وہ سونے سے پہلے ہی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اور اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں۔ ہمارا رب دو شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اسے اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگے، پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتا ہوئے لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ آئیے اب کچھ نظر ڈالتے ہیں تہجد کے متعلق فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے شک رات میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے، اللہ کریم سے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت سیدنا ابو مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح ابن حبان۔ وہ شخص رات کو بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت نماز پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اہل پاک کی عزت کرنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کسی کو ارشاد فرمایا، ترجمہ: یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ جد اور بزرگان دین۔ حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا: اے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا: علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں، مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز یعنی نماز تہجد نے خوب فائدہ پہنچایا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا: تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ تہجد باقاعدگی سے ادا فرماتے کرتے تھے، اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ آئیے اب تہجد کے کچھ فضائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابو
ماما رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیاس کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب ذوالجلال کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا، گناہ سے روکنے والا ہے۔ اسما رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہے وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے اور پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ سے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیاس کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔